السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ابھی جو ملک کے اور دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں بھیڑ اکٹھی کرنا یہ یقیناً آج کے زمانے میں بڑا جرم ہے، پرشاسن اور حکومت کے قانون کے بھی خلاف ہے، اور ہمارے علماء بھی اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ انسانی صحت کی خاطر اور انسانی جان کی حفاظت کے لیے ہمیں حکومت کی اور پرشاسن کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی سلسلے میں مسئلہ آتا ہے مسجدوں میں جماعت سے اہتمام نماز پڑھنے کا، جماعت کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ دیکھیے، امام کے ساتھ صرف 3-4 لوگوں کو نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے، اب باقی جو لوگ ہیں وہ اہتمام کے ساتھ گھروں میں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ دیکھیے، ایک ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور ایک ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت۔ اگر ہمیں موجودہ حالات میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، بھیڑ اکٹھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، تو ہم کم سے کم جماعت کی فضیلت تو اپنے گھروں میں حاصل کر سکتے ہیں نا، اس لیے جماعت کے اہتمام کے ساتھ ہم گھروں میں نماز پڑھیں۔ اب یہاں 2-3 باتیں ہیں، نیت کیسے کریں گے تو اس کے بارے میں مستقل ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، لنک اس کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ صفیں کس طرح بنائیں گے گھر میں نماز پڑھتے وقت، عورتیں ہیں گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ان کو بھی ہم پڑھا رہے ہیں تو کیسے بنائیں گے، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیں۔ ابھی جو مجھے مسئلہ عرض کرنا ہے وہ صرف اذان کے بارے میں، یعنی اگر ہم جماعت کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں گھر میں بھی اذان دینا پڑے گی؟ اس بارے میں مسئلہ بالکل واضح ہے۔ یہ جو مسئلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے فتاوی اور دلائل ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا، عربی عبارتوں کے ساتھ ہم مسئلہ لکھ دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر محلے میں اذان ہو رہی ہے تو ہمیں اب گھروں پر اذان دینا یعنی تاکیدی سنت نہیں ہے، البتہ اگر گھروں پہ بھی اذان دے لیں گے تو یہ اذان دے لینا اولا اور مستحب ہے، یہ اذان کا مسئلہ ہے۔ اور اقامت تو بہرحال ہمیں کہنا ہے، اقامت یعنی تکبیر جو جماعت کھڑی ہوتے وقت کہتے ہیں وہ تو ہمیں کہنا ہے، وہ کہنا بہرحال سنت ہے۔ اگر ہم نے اذان چھوڑ دی، گھروں میں اذان نہیں دی اور جماعت سے نماز پڑھ لی اقامت کہہ کر، تو ہم نے مکروہ کام نہیں کیا، یعنی یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر اقامت نہیں کی تو پھر مکروہ ہے، اقامت چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ پھر ایک بار عرض کر دوں کہ محلے کی مسجد میں اگر اذان ہو گئی ہو تو اب گھر پہ اذان دینا یہ تاکیدی سنت نہیں ہے، لیکن گھر پہ بھی اگر اذان دے لیں گے تو یہ اذان دے لینا مستحب ہے، اولا ہے۔ اگر کوئی اذان نہ دے کر نماز پڑھ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اذان دے کر پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ نماز تو بھی ٹھیک ہے، اس پہ نکیر نہ کریں، ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑے نہیں، اذان دے لینا بہتر ہے، نہیں دیں گے تو بھی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اقامت کہہ کر ہمیں نماز پڑھنا ہے، اقامت بہرحال سنت ہے۔ یہ ایک مسئلہ ضروری تھا جو مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کیا۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ گھروں میں جب جماعت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اوقات کا خاص اہتمام فرما لیں، چونکہ گھر میں اب مان لو 4-5 مرد ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وقت ایک طے کر لیا جاوے۔ اب اوقات الصلاح کے بارے میں 2 چیز ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی قریبی مسجد میں جو امام صاحب ہیں ان سے اوقات الصلاح کا نقشہ جو ہے وہ لے لیں یا اس کا فوٹو کھینچ کے اپنے پاس رکھ لیں، اس میں اوقات دیکھ کر نماز پڑھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مکروہ وقت میں ہماری نماز ہو جاوے۔ یا یہ کہ آج کل الحمدللہ موجودہ زمانے میں یہ ٹیکنیکل زمانہ ہے، پلے اسٹور پر سے کوئی اچھا سا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جس میں اوقات الصلاح صحیح ہو، اس کی ایک لنک بھی ہم دے دیں گے ڈسکرپشن میں، جس میں اوقات الصلاح اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ایک ایپ کی لنک دے دیں گے۔ اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو عصر کی نماز کا وقت ہو اس کو آپ اگر حنفی ہیں تو حنفی سیٹ کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ملک سے اللہ تبارک و تعالی جلدی سے یہ بیماری دور کرے اور امن کا اور عافیت کا ماحول جلدی اللہ مہیا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔